بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام لوگ اور رعایا اپنے مسائل بتا کر ان سے اپنے حل نکلوا رہے تھے۔ ایک ہفتے سے مسلسل ان کے پاس ایک ہی بات کی شکایت آ رہی تھی کہ رعایا کے اندر ایک بہت بڑے چور آ گئے ہیں اور وہ چوری کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک ایسا گینگ یہاں پر آیا ہے جو گھروں کے اندر گزر کر اتنی صفائی کے ساتھ چوری کر رہا ہے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے، ان کی رعایا میں ایسا کون کر سکتا ہے، جبکہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ غزنوی کس طبیعت کے شخصیت کے مالک ہیں۔ انہیں چوری کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا ان سب سے سخت نفرت تھی۔ وہ دن کو جنگیں لڑتے تھے، لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے، اپنی رعایا کا خاص خیال رکھتے تھے، تو رات کو سجدے میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ وہ ایک پکے مذہبی سلطان تھے، لیکن ان کی رائے میں مسلسل چوریاں ہونا ان کو تشویش دلا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے وزیر کے ذریعے رعایا میں ایک اعلان بھی کروایا کہ جو بھی چوری یہاں پر چوریاں کر رہا ہے وہ واپس چلا جائے، کیونکہ اگر انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا تو اس کو بالکل بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کو بیچ میدان کے اندر سب کے سامنے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی چوریوں کا سلسلہ نہیں رکا تھا۔ ان کے اعلان کے باوجود بھی ان کے پاس چوری کی شکایت آ رہی تھی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ان چوروں کو پکڑ کر ہی دم لیں گے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے کہنے کے مطابق ان کے چھاپہ مار اور جاسوسوں نے فوراً ہی کارروائی شروع کر دی تھی۔ انہیں غصہ سب سے زیادہ اس بات کا تھا کہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی چور گھٹائی کے ساتھ مسلسل چوری پر کیے جا رہے تھے، اور یہی چیز ان کو غصہ گراف بڑھائی جا رہی تھی۔ چھاپہ مار اور جاسوسوں نے فوراً ہی ساری اطلاع جمع کر لی تھی اور سلطان محمود غزنوی کو تمام تر حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور رات کے پہل یہ لوگ کہاں بیٹھتے ہیں۔ سلطان چاہتے تو ان لوگوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے پکڑ کر محل بلوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ کتنے بہادر ہیں جو یہ کام اتنی صفائی سے کر رہے ہیں کہ کسی کو ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور ایک حبشی نقشہ کھینچ رہا تھا جو وہ اپنے محل سے گشت کرنے کے لیے نکلے تو ان کا وزیر ان کے ساتھ چلنے کے لیے رد کرنے لگا، لیکن سلطان محمود غزنوی ایک گھوڑی پر ہی محل کے اندر ٹھہر گئے اور سلطان محمود غزنوی اکیلے ہی اندر اپنے مشن پر چل پڑے۔ ان کی بہت سے سپاہی، ان کے خاص وزیر نے ان کو اس بات کے لیے بہت کہا کہ ان کے ساتھ وہ بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو بہت زیادہ سنسان تھی، جہاں پر دور دراز تک بھی لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی، ایسے میں ان کو ایک کونے کے اندر 6 مرد بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کے چھاپہ مار جاسوسوں نے ان کو بتایا تھا۔ چند پل کے لیے انہوں نے بغور ان 6 مردوں کو دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ چکے تھے کہ یہ یقیناً ان کے پاس کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنی آسانی سے اور اتنی صفائی سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کے اندر چوریاں کر رہے ہیں۔ سلطان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور قدم بقدم چلتے ہوئے ان 6 مردوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان 6 مردوں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب عجیب سی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ان کا سربراہ ان کے جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کون ہو تم اور ہمارے پاس آ کر کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی ٹون بہت خراب تھی۔ اس کے باوجود بھی سلطان محمود غزنوی نے اپنا غصہ قابو کیا اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بھائی میں بھی تم لوگوں کی طرح ایک چور ہی ہوں اور لوگوں کی گروہ میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ 6 کے 6 مرد گڑبڑا گئے اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں کس نے کہا کہ ہم چور ہیں؟ ہم بالکل بھی چور نہیں ہیں، ہم تو سادہ شریف لوگ ہیں، یہاں پر صرف بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو گھبرانا سلطان کو یہ بات سمجھا چکا تھا کہ وہ غلط آدمیوں کے پاس نہیں بلکہ بالکل صحیح آدمیوں کے پاس آ کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنی آواز بالکل بدل لی تھی اور اپنا طرز گفتگو خراب کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے میاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود چور ہوں، تمہاری بات پر بلا وجہ ہی کیوں یقین کروں؟ یہ بات سن کر وہ 6 کے 6 مرد خاموش ہو گئے اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے
پوچھنے لگے کہ کب سے چوریاں کر رہے ہو، اس کا کام میں کب سے لگے ہو۔ اس کی بات سن کر سلطان محمود غزنوی کہنے لگے، ارے میاں، زیادہ وقت تو نہیں ہوا، بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں، پیٹ کی آگ نے ایسا پریشان کیا کہ چوریاں کرنا شروع کر دیں۔ کوئی ملازمت ہی نہیں دیتا تھا، اگر کوئی دیتا بھی تھا تو اتنی زیادہ مشکل کروا دیتا تھا کہ مجھ سے اس ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں مزید کام کر سکوں۔ یہ بات سن کر وہ 6 مرد ہنسنے لگے اور ان میں سے ایک ہنستے ہوئے کہنے لگا، چلو اچھی بات ہے، کسی کو تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، کام تو بہت پہلے سے ہی نہیں آئے ہیں۔ ہم لوگ بھی عام لوگوں کی طرح محنت مزدوری کر کے کماتے تھے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے، لیکن یہاں کے مالک بہت ظالم ہیں، کام تو گدھے گھوڑوں کی طرح کرواتے ہیں لیکن معاوضہ ٹکے کا نہیں دیتے، اس وجہ سے ہم نے مل کر چوریاں کرنا شروع کر دی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے کہنے لگے، ہاں بھائی، تمہارا کہنا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی تم لوگوں کی طرح ایک گینگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب مل کر چوری کر سکیں اور آپس میں مل بانٹ سکیں۔ میں نے تم لوگوں کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ تم لوگ کچھ دن ہی پہلے یہاں آئے ہو، لیکن تمہارا نام بہت مشہور ہو گیا ہے، کوئی بھی تم لوگوں کو پکڑ نہیں پاتا کیونکہ تم لوگ بہت صفائی کے ساتھ چوری کر رہے ہو۔ تمہاری شکایتیں بھی بادشاہ کے پاس پہنچ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ تم لوگوں کو پکڑ نہیں پا رہے۔ یہ بات سن کر وہ 6 کے 6 مرد لگا کر کہنے لگے، یہی تو ہمارا کمال ہے، ہم لوگوں کے پاس ایسے ایسے ہنر ہیں کہ کوئی بھی ہمیں پکڑ ہی نہیں سکتا، ہم لوگ مکمل ہیں۔ اب ہم تمہیں اپنے گروپ میں شامل تو کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنی کوئی ایسی خاصیت بتانی ہوگی جو ہمارے کام آ سکے، تب ہی ہم تمہیں اپنے گروپ میں شامل کریں گے۔ یہ بات سن کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ایسی خاصیت موجود ہے جو کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں اپنی خاصیت بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی خاصیت بتانی ہوگی تاکہ مجھے حوصلہ مل سکے اپنا ہنر بتاتے ہوئے۔ یہ بات سن کر ان میں سے سب سے پہلا آدمی کہنے لگا، ہم 6 کے پاس بہت اچھے ہنر ہیں، میں بہت آرام سے اونچی دیوار کو پھلانگ کر اگلے مقام میں جا سکتا ہوں، میرے سامنے اگر بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ موجود ہو، میں آرام سے اس پر بھی پھلانگ سکتا ہوں، اس چیز میں مہارت رکھتا ہوں۔ اندر جانے کے بعد گھر کا دروازہ جو اندر سے بند ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہوں، جس کی وجہ سے باقی کے میرے پاس جو خاصیت موجود ہے وہ یہاں پر تو کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی ان سب کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ آدمی کہنے لگے، میرے پاس ایک ایسا فن ہے جسے تم سن کر بھی حیران رہ جاؤ گے، میری ناک میں ایک ایسی خاصیت موجود ہے کہ میں سونگ کر بھی آرام سے بتا سکتا ہوں کہ کہاں پر سونا مدفن ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر سلطان کے چہرے پر حیرت ابری ہو گئی تھی، انہوں نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ ایسی خاصیت بھی کسی کے اندر ہو سکتی ہے۔ وہ آدمی مزید کہنے لگا، جیسے لیلا کو مرنے کے بعد جب دفنایا گیا تھا تب مجنوں جس طریقے سے سن کر اس کی قبر تک پہنچا چکا تھا، اسی طرح میں بھی آرام سے سن کر سونے کو پہچان سکتا ہوں۔ سلطان نے اس کی خاصیت سن کر اسے داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ تیسرا چور مزید کہنے لگا، میرے پاس ایک ایسی خاصیت موجود ہے جو ان دونوں کو بھی مات دے سکتی ہے، میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں بہت آرام سے ایک دیوار میں سوراخ کر سکتا ہوں، وہ دیوار چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، میں اس کو آرام سے کھوکھلا کر سکتا ہوں۔ سلطان نے اس کو بھی داد طلب نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے، واہ بھائی، تمہارے پاس تو ہنر کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر چوتھا چور کہنے لگا، ارے میاں، تم سب ان کی قابلیت پر کہاں فخر کر رہے ہو، میری بات سنو گے تو حیران ہی رہ جاؤ گے۔ میں ماہر حساب کتاب ہوں، میں بہت آرام کے ساتھ چند منٹ کے اندر ہی کتنا ہی سونا کیوں نہ ہو، قطن اشرفیاں کیوں نہ ہو، میں بہت آرام سے اس کا حساب کتاب کر سکتا ہوں۔ یہ تو جسمانی طاقت رکھتے ہیں، میں ذہنی طاقت سے مالا مال ہوں۔ اس انسان کی خاصیت سن کر اس کو بھی داد دی۔ وہ واقعی ان چاروں چوروں سے متاثر ہو چکے تھے، وہ لوگ اپنی جگہ بہت اچھی خاصیت سے مالا مال تھے۔ پانچواں چور کہنے لگا، یہ سب تو بس ٹھیک ہی ہے، اگر تم میری خاصیت سنیں گے تو حیران ہی رہ جاؤ گے۔ سلطان نے اس آدمی کی بات سنی اور کہنے لگا، جی حضور بتائیں، آپ کی کیا خاصیت ہے؟ ان کے لہجے میں تجسس تھا،
وہ آدمی ہوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، میرے کانوں میں ایک ایسی خاصیت ہے جو یہاں پر کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ کتا جب بھونکتا ہے تو ہمیں دیکھ کر تو میں آرام سے اس کی زبان سمجھ سکتا ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ کر کیا بول رہا ہے۔ ایک کتا کی وجہ سے ہم کتنی بار لوگوں کے ہاتھے چڑھتے ہوئے بچے ہیں۔ میں ہمیشہ ہی کتے کی بھونکنے کی وجہ سے سب کو بچا لیتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر سلطان اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کسی جانور کی زبان سمجھنا واقعی قابل تعریف ہے۔ انہوں نے اس کو دل سے سراہا تھا کہ واہ یار، تم تو بڑے کمال کے انسان ہو۔ لوگ تو آج کل انسانوں کی بات نہیں سمجھ پاتے، تم تو ایک جانور کی زبان سمجھ جاتے ہو، تمہارا تو جواب ہی نہیں۔ وہ آدمی سلطان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر کھل سا گیا تھا۔ آخری چور جو بہت خاموش تھا وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ سلطان نے اب اس آخری والے آدمی کو جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھی میاں، تم بتاؤ تمہاری کیا خاصیت ہے؟ باقی تو سب بڑے ہی پرجوش انداز میں بتا چکے ہیں، لیکن تم بڑے خاموش ہو۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں اپنی خاصیت کے بارے میں بتا دوں گا، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا خاصیت ہے۔ سلطان نے فوراً نے ہی کہا، جی حضور، میں لازمی بتاؤں گا، میں اپنی بات سے کبھی نہیں مکرا، لیکن اب آپ آخری بچے ہیں تو اب بھی اپنی خاصیت کے بارے میں بتا دیں، اس کے بعد میں آپ سب کو اپنے ہنر کے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ آدمی کچھ کہتا اس سے پہلے اس کے پانچویں ساتھی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے یار، زیادہ نخرے نہ کر، جلدی سے اپنی خاصیت کے بارے میں بتا، پھر یہ آدمی بھی ہمیں اپنی خاصیت کے بارے میں بتائے گا۔ جب سے یہ آدمی آیا ہے میرے دل میں تجسس ہی پیدا ہو گیا ہے، نہ جانے اس کے پاس کون سا ہنر تھا۔ وہ لڑکا جو سب سے آخری بچا ہوا تھا، وہ دیکھنے میں بہت شاطر لگ رہا تھا، وہ بہت گہری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اسے بتانے پر زور دیا تو مجبوراً کہنے لگا، میرے پاس بھی ایک ایسی خاصیت موجود ہے کہ میں رات کے اندر جس شخص کو بھی دیکھتا ہوں آرام سے اسے دن کے اجالے میں بھی پہچان لیتا ہوں۔ ان سب میں جانور کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی خاصیت تو مکمل ہو چکی ہے اور ہم سب نے اپنے ہنر کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اگر تم ہمارے گروپ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہارے پاس بھی کوئی ایک ایسی خاصیت موجود ہونی چاہیے جو ہمارے کام آ سکے، اس کے بعد ہی تمہیں اپنے گروپ کے اندر شامل کریں گے، ورنہ ہم تمہیں کبھی بھی اپنے کے ساتھ ملا کر نہیں رکھیں گے۔ تم سب اپنی بہت اچھے ہو اور تم سب بہت سمجھدار لگتے ہو، لیکن اس بندے کی بات ہی الگ ہے۔ مجمع کی ایسی خاصیت موجود ہے، جو کوئی مجرم پھانسی کے پھندے پر چڑھتا ہے اور اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو وہ پھانسی کے پھندے سے بچ جاتا ہے اور اس کو بادشاہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے بہت سے مجرموں کو ایسے بچایا ہے۔ یہ بات سن کر وہ 6 کے 6 بہت زیادہ ان کی بات سے متاثر ہو گئے تھے اور یہی چیز سلطان کو کامیاب کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہاں یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کا جادو ہے، گینگ بن جاتے ہیں۔ تو یقین مانو اگر تم سب کسی دن پکڑے گئے تو میں آرام سے تم سب کو پھانسی کے پھندے سے بچا لوں گا۔ ویسے ہی تم لوگ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی سلطنت کے بادشاہ کی نگاہوں میں آ چکے ہو، کیونکہ ان کے دربار میں بہت سی رعایا نے جا کر یہ شکایت درج کروا دی ہے کہ ان کے گھروں سے چوری ہو رہی ہے، اور چوری کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی ایک ایسا گینگ ہے جو اس طرح صفائی سے کام کرتا ہے کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوتا اور کوئی بھی ان کو پکڑ ہی نہیں پایا۔ کی بات سن کر سارے ایک دم سے خوش ہو گئے اور وہ آخر والا آدمی کہنے لگا، ہمیں منظور ہے، ہم تمہیں اپنے گینگ کے اندر شامل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے ہمارے ساتھ ذرا بھی غداری کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہیں اپنی موت کی نیند سلا دیں گے۔ سلطان نے اس آدمی کی بات سن کر اسے یقین دلایا کہ تم میرا یقین مانو، میں کبھی نہیں جھوٹ بولتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تم لوگ پکڑے گئے تو میں تم لوگوں کو آرام سے بچا سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر سب سے پہلے آدمی جس کے پاس دیوار پھلانگنے کی صلاحیت تھی وہ کہنے لگا، چلو تو پھر آج ہمارے پاس میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو میں پھانسی کے پھندے سے آرام سے بچا سکتا ہے۔ تو ہم آج سلطان محمود غزنوی کے محل کے اندر ہی چوری کریں گے، وہاں سے خزانہ نکال کر باہر لائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی سلطان کی آنکھیں پل میں بدلنی شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو کر لیا۔ دوسرا آدمی جس کے پاس سونا سونگنے کی صلاحیت تھی وہ بھی یہی کہنے لگا، ہاں تو درست کہہ رہے ہو، ہم لوگ اس منصوبے پر کافی دنوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم لوگ اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا پائے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سراغ ہی نہیں موجود پا رہا تھا، نہ ہی ایک ایسا منصوبہ بن پا رہا تھا
کہ ہم بادشاہ کے محل میں چوری کر لیتے، لیکن آج جب ہمیں اپنی موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو ہم لوگ آرام کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کے خزانے کی چوری کر سکتے ہیں۔ سب لوگ نے دونوں کی باتوں پر برہم رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ جب سلطان محمود غزنوی ان کی بات کو سن کر بے ساختہ ایمانداری مسکراتے ہوئے، وہ لوگ تو اس بات سے بے خبر تھے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی اس سلطنت کے بادشاہ کے ساتھ موجود ہیں۔ سلطان بھی اب ان لوگوں کی برہمی بڑھتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگ بالکل ٹھیک بول رہے ہو، ہم لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آج کی رات ہم لوگ بادشاہ کے خزانے کی چوری کریں گے۔ اگر تم لوگ پکڑے گئے تو تم لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل پھانسی کے پھندے سے بچانے کے لیے میں تم لوگوں کے پاس ہوں گا۔ یہ بات سن کر سب لوگ ہی خوش ہو گئے اور ایک ساتھ کھڑے ہو کر سلطان محمود غزنوی، جو اس وقت ایک چور کا بھیس ڈالے ہوئے تھے، ان کے نام کا نعرہ لگانے کے لگے، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ ایک اچھے سے منصوبے کے لیے محل کی جانب چل پڑے۔ وہ آدمی جو رات کے اندھیرے میں انسان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تمہارا کہنا ہے کہ تم ایک چور ہو اور تم یہاں پر کچھ ہی دنوں پہلے آئے ہو، تو تمہیں ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ چور ہیں، جبکہ ابھی تک کسی نے ہم لوگوں کو نہ دیکھا نہ ہی ہماری آواز سنی، تو تم ہمیں کیسے پہچان سکتے ہو؟ اس کے سوال کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پانچواں آدمی بھی یہ اقدام ہی رکھے سلطان محمود غزنوی کو دیکھتے ہوئے اس سے سوال کی تائید کرنے لگا تھے۔ ہاں، میں بھی یہ سوال اندر ہی اندر پریشان کر رہا ہے، ابھی تک اس چیز کا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ ہی ہمارے بارے میں کسی نے سنا ہے، تو تمہیں ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہوا کہ یہ ہمارا اڈا ہے اور تم یہاں تک پہنچ گئے؟ یہ بات بڑی پریشان کر رہی ہے ہمیں۔ سلطان محمود غزنوی جب چاروں کا روح اپنی جانب دیکھا تو ایک دم ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی تھی کہ یہ لوگ ایسا سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان سلطنت کے بادشاہ تھے اور کوئی عام انسان بھی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا اور ان سب مردوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ بہت عام سی بات ہے، تم لوگ جس طریقے سے آدھی رات کے بہر ایک سنسان جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں کوئی بھی دیکھ کر اس بات کا اندازہ آرام سے لگا سکتا ہے کہ تم لوگ چور ہو۔ اس بات کا اندازہ آرام سے لگا سکتا ہے کہ تم لوگ چور ہی ہو۔ یہ بات پوچھی تو تمام لوگ فوراً ہی گھر بڑھا گئے، جس وجہ سے فوراً ہی پہچان چکا تھا کہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہے، میں تو صرف ایک ٹکا مارا تھا اور میرا ٹکا بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ وہ لوگ اس کی جواب سے مطمئن تو نہیں ہوئے تھے، لیکن دیر ہونے کی وجہ سے اس سوال کو مٹی ڈال دی۔ وہ لوگ آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ لوگ سلطان کے محل کے بالکل پاس آ چکے تھے۔ وہاں موجود کچھ کتے بھونکنے لگے تھے کہ اچانک ہی وہ آدمی جو کتوں کی زبان سمجھ جاتا تھا، وہ یکدم اپنی جگہ پر رک سا گیا اور وہ کتے بہت تیزی کے ساتھ بھونک رہے تھے۔ اس کے رکنے سے اس کے ساتھی بھی رک گئے، اس آدمی کو دیکھنے لگے جو کتوں کی زبان سمجھتا تھا۔ وہ بہت غور سے ان کتوں کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ کتے پاگل ہو چکے ہیں، لگتا ہے ان لوگوں نے کچھ غلط کہا لیا ہے۔ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بادشاہ سلطان محمود غزنوی موجود ہیں، ہم لوگوں کو یہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ سارے لوگ لالچ کے اندر اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ کتوں کی باتوں کا بنا دھیان دیے محل کے دروازے کے قریب پہنچ کے وہاں موجود وہ آدمی جو بہت آسانی کے ساتھ دیوار پھلانگ جاتا، وہ فوری دیوار کی پھلانگ گیا اور اندر ہی پہنچ کر اس نے ایک چھوٹا دروازہ جو محل کے پچھلے حصے میں کھلتا تھا وہ کھول دیا، جس کی وجہ سے سارے لوگ محل کے اندر داخل ہو گئے۔ جب سلطان کو اس حیرت سے دیکھنے لگے تھے، وہ اپنی بات پر بالکل صحیح طریقے سے اترتے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آرام سے بادشاہ کی قلعے کی دیوار میں پھلانگ سکتے ہیں۔ اس نے اپنا بولا ہوا جملہ پورا کیا تھا۔ وہ لوگ قدم با قدم خاموشی کے ساتھ اس کمرے کے اندر آ گئے تھے جہاں پر خزانہ رکھا ہوا تھا۔ جلدی وہ لوگ خزانہ سمیٹنے لگے تھے، جبکہ سلطان محمود غزنوی خاموشی سے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ان لوگوں کی کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے تم کیوں کھڑے ہو؟ جلدی سامان کو سمیٹو، ہم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اگر محل کے اندر یہ بات پھیل گئی نہ کہ خزانہ نہ کہ اندر سے چوری ہو رہی ہے تو ہم لوگ بالکل بھی نہیں بچ پائیں گے۔ پھر ان کے پیچھے کھڑا آدمی غصے سے گرجتے ہوئے کہنے لگا، کیا نوابوں کی طرح تم بھی کھڑے ہو، تماشا دیکھ رہے ہو؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں اپنا کام جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے کوتاہی کرو گے تو ہم تمہیں اپنے قافلے میں شامل نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان ایسے ہی کھڑے ہوئے رہے۔ ایک ایسا کھڑا رہنا آخری والے چور جو رات کے پہر آدمی کو دیکھ کر دن کے اجالے میں پہچان جاتا تھا، وہ خاموشی سے سلطان کو دیکھنے لگا۔
اپنے ہاتھ میں موجود تمام سونا نیچے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگا کون ہو تم، سچ سچ بتانا۔ اس طریقے سے کہنے پر وہ جب پانچواں آدمی جب جلدی سے سونے کو سمیٹ رہے تھے، اسے چھوڑ کر سلطان کی جانب متوجہ ہو کر سلطان محمود غزنوی نے بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو بلایا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ وہ 6 کے 6 مرد کام سے گئے۔ ان کی آواز فوراً ہی سپاہی درد کرتے ہوئے اس خزانے والے کمرے میں داخل ہو گئے اور کے حکم کے مطابق ان 6 کے 6 مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود سلطان محل کے اندر ایک شان سے چلتے ہوئے چلے گئے۔ جب ان کے 6 کے 6 مردوں کو کال کوٹری میں بند کر دیا گیا تو اگلے روز بیچ میدان کے اندر ہی 6 پھانسی کے پھندے تیار کیے گئے اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے تھے۔ بہت دور سے رعایا ان 6 مردوں کا انجام دیکھنے کے لیے آئی تھی جو چوری رعایا کو پریشان کر چکے تھے، کتنے لوگوں کا مال لوٹ چکے تھے۔ یہ جوان لوگ اتنی محنت سے بنایا تھا۔ سب لوگ نے ان 6 مردوں کو نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کا یہی خیال تھا، وہ ان 6 مردوں کو بہت بڑی نفرت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ ان 6 مردوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے اور ان کو نیند کی نیند سلا دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنی آخری والا چور جو رات کے پہر انسان کو دیکھنے کے بعد ان کے اجالے میں بھی ان کی شناخت کر لیتا ہے، وہ کہنے لگا آپ نے کل ہم لوگوں سے وعدہ پورا کرنا ہوگا، کیونکہ جتنا ہم نے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں سنا ہے وہ کبھی بھی اپنی زبان سے مکرے کے عادی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس بہت سی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہم لوگوں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ چوری چھوڑ دیں گے اور آپ کے لیے کام کریں گے، لیکن ہمیں بخش دیا جائے اور آخری موقع دیا جائے۔ سلطان واقعی اپنی بات سے کبھی نہیں مکرے تھے۔ ان کی بات پورے جہان میں مشہور تھی کہ وہ ایک ایسے بادشاہ ہیں جو اپنی بات پوری کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے بادشاہ ہیں جو اپنی بات کو بالکل بھی نہیں بھولتے، نہ تو کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ انہوں نے سارے مردوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے میں تمہاری بات پر یقین کر کے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تمہاری باقی کے ساتھی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں چھوڑا جائے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر کہنے لگا سلطان معظم، آپ کی بات بجا ہے، لیکن یہ سب بھی ایسی چوری کرنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس چوری کرنے سے پہلے بہت محنت کی تھی، اتنی محنت جتنی کسی نے بھی نہ کی ہو۔ ہم سے پتھر اٹھوائے گئے، ہم لوگوں نے لوگوں کے بہت سے کام کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں معاوضہ ہماری سوچ سے کم ہی ملا۔ جب ہمیں اتنی محنت کے بعد ہماری محنت کا پیسہ نہیں ملا تو اس کے بعد یہ ہم لوگ نے چوری کرنا شروع کر دی تھی۔ ہم لوگ پہلے سے ہی چور نہیں تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے کافی دیر تک اس آدمی کو خاموش سے دیکھتا رہا۔ ان 5ویں مردوں کو بھی ایک نظر دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھا۔ وہ اپنی بات کے پر پکے تھے، وہ واقعی کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں مکرتے تھے۔ اور آخری والے چور نے جب ان کو بات بولی تھی، ان کا دل کو بھا گئی تھی کہ واقعی یہاں پر اب ایسی دستور تھا، لوگ کتنی بھی محنت کر لیں ان کو محنت کے مطابق معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے چوریوں والا کام شروع کر دیا تھا اور پوری رعایا میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی شخص کسی کو انسان کو مزدوری کے لیے رکھے گا، اس کے کام کے کروائے گا اور اس کا محنت کے مطابق معاوضہ ملے گا۔ اگر کوئی شخص اس کو محنت کا معاوضے کے مطابق نہیں دیتا تو سلطان سے خود سزا دیں گے۔ اس سے سلطان نے ان چوروں کو بھی معاف کر دیا اور سب کے لیے اس معاوضہ جو کہ سب کے لیے جائز تھا اس کو بھی زیادہ کر دیا۔ تو گائز یہ تھی ہماری سٹوری راجہ کہانی خرم رشید۔